اپنی محفلوں کو دوسروں کے ذکر سے کیسے آغاز کیا جاتا ہے کوئی اقبال سے سیکھے۔ کتاب کا نام بال جبریل، جبریل علیہ السلام کا پر، اور پہلا شعر بھرتری ہری کا، جن کا آج میں ذکر کرنے والوں کہ اقبال کی زندگی میں وہ صرف بال جبریل کے شروع میں نہیں ہے مگر جاوید نامہ میں بھی ہے۔ لیکن آج یہ سوچ ہی لیا جائے کہ بھرتری ہری کون ہے۔ ہمارے وہ دوست جو ایک ایک گھنٹے کی وٹگنسٹائن پر گفتگو کرتے ہیں، جو کہ مغرب زدہ ہو چکے ہیں، جو ہر بات بولنے سے پہلے کالا کانٹ، کالا ہیوم، کالا ہیگل کیے بغیر ان کو تسلی نہیں ہوتی شاید اس تہذیب کے علاوہ ڈارک ایجز واقعی ڈارک تھیں۔ ارے بھائی وہ انہوں نے ڈارک پینٹ کی تھیں۔ بھرتری ہری 6 سینچری سے ہیں، اور اس زمانے میں وہ گرامر کا سب کام کر گئے تھے جو وٹگنسٹائن کو بہت بعد میں سوجی، اور اس کا آخر میں حل کیا نکلا؟ یا خود 12 دفعہ سوسائڈل رہا یا باقیوں کو بیتاب کیا۔ لیکن بھرتری ہری کا دیکھیں کہ راجہ تھے ہند کے، اور راہب ہو گئے، اسیٹک ہو گئے، فقیروں کی طرح انہوں نے دنیا کو خیر بات کہا کہ یہاں کی لذت میں کوئی برقرار نہیں رہ رہی، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ پہلے بھرتری ہری کی زندگی کی طرف چلتے ہیں اور وہاں سے کچھ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک وائف تھیں، ان کے 2 روایتیں مشہور ہیں، دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پنگالا، ان سے بہت محبت تھی، تو ایک دن شکار پر گئے تو اپنی قمیض کے اوپر انہوں نے ایک ہرن کا خون لگا کے بھیجا اور کہا کہ بتاؤ تمہارا خامند مر گیا۔ ان کو اتنا دکھ لگا ان کی بیوی کو کہ وہ خبر سنتے ہی مر گئیں، اور وہ یہ کہتی بھی تھیں کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، اور ایسے ہوا۔ بھرتری ہری فوراً واپس پہنچے، وہاں جا کے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مر چکی ہیں تو بہت اونچا روئے۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد گوراکش ناتھ جی بھی حاضر ہو گئے، اور وہ خود بھی فقیر تھے، اس زمانے کے جاگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے بھرتری ہری سے بھی اونچا رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا بھرتری ہری نے، ناتھ جی آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا پیالہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا میں بادشاہ وقت ہوں، راجہ ہوں، کتنے پیالے چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے وہی پیالہ چاہیے جو میرا تھا۔ تو انہوں نے کہا ارے بے وقوف ناتھ، وہ کہاں سے آ جائے گا پیالہ؟ تو ناتھ جی نے کہا بھرتری ہری یہی تو تمہیں سمجھنا ہے، وہ اب چلی گئی ہے۔ یہ دنیا جو ہے ہر وقت تغیر و تبدیلی سے گزر رہی ہے، جو تبدیلی ایک دفعہ آ گئی دوبارہ واپس نہیں آ سکتی، آگے کو بڑھو۔ اور پھر اس کے سامنے 100 اس کی اسی بیوی جیسی بیویاں لا کے کھڑی کر دیں ناتھ جی نے، کہا چن لو اپنی بیوی۔ تو بھرتری ہری سے چنا نہیں گیا، اور وہ دنیا کی اس الوژن پر، جس کو اقبال کہتے ہیں نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز، دل برداشتہ ہو، اور کہا کہ اس دنیا میں دل لگانا ہی نہیں۔ اور انہوں نے زبان کو پڑھا، گرامر آف لینگویج کو، کہ خدا زبان کے تھرو ہی شاید ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے جب آپ قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں، تورات، زبور، انجیل کی طرف دیکھتے ہیں، تو آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ زبان، الفاظ ہیں، لکھے ورڈز ہیں وہ۔ لیکن ایک اور واقعہ بھی ہے، اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے تھے، ان کے پاس ایک پھل آیا جس پھل کو کھانے کے بعد ان کو ہمیشہ کی زندگی مل جانی تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ پھل تو میری بیوی کو کھانا چاہیے، مگر ان کی بیوی ان سے زیادہ کسی اور مرد سے پیار کرتی تھی، تو وہ پھل لے کے اس کے پاس چلے گئی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے وہ مرد کسی طوائف سے پیار کرتا تھا، اس نے وہ پھل اس کو دیا، اور وہ طوائفہ کسی اور مرد سے پیار کرتی تھی جو بہت ذہین تھا، اس نے پھل اس کو دیا۔ تو ذہین آدمی نے سوچا کہ اگر یہ اس پھل جس کے بعد ہمیشہ کی جاویداں زندگی ملے تو میرا خیال ہے کہ وہ حاکم وقت راجہ بھرتری ہری کو کھانا چاہیے۔ تو وہ ان کے پاس لے آیا۔ جب انہوں نے اس پھل کو دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے اور بہت دکھ میں گئے۔ یہ نہیں کہ بیوی بے وفا تھی، مگر بیوی نے دل ایسے آدمی کو دیا جس نے آگے طوائفہ کو دل دیا ہوا تھا۔ ان کو یہ اسٹیٹکلی اچھا نہیں لگا اور سب کچھ چھوڑ دیا اور زندگی سے دور ہو گئے۔ میرے دل میں ایسی آ رہا تھا جیسے یہ بدھا ہیں ہند کے ریجن کے، ہمالیاز کے نہیں، ہند کے بدھا ہیں، جن کے پاس بھی ایک محل تھا جس کو انہوں نے ایک لیسن کی وجہ سے چھوڑا۔ جو قوت مولانا جلال الدین رومی میں تھی، جو قوت حضرت فرید الدین عطار میں تھی کہ کوئی بہت بڑا پیغام لائے تو سب چھوڑ دو، جیسے چچا جان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ دائیں پہ سورج بائیں پہ چاند رکھے، اب میں واپس نہیں کروں گا، اب میں وہ محل چھوڑ آیا ہوں جس کا نام ہے دنیا۔ بھرتری ہری ایسی دنیا کو چھوڑ کر آئے تھے۔ بھرتری ہری کی فلسفی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں برہمن جو ہے وہ خود لفظ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور سوچ خود زبان میں وقوع پذیر ہوتی ہے، اور جو زبان ہے وہ حقیقت کا تعین کرتی ہے۔ وٹگنسٹائن نے یہ آ کے 20ویں صدی میں بات کی، 6ویں صدی کی بات ہے، کہ حقیقت کا تعین زبان کرتی ہے، جس کو عزرا پاؤنڈ کہتا ہے کہ حقیقت بینک ہے اور الفاظ چیک، جتنا بڑا چیک کاٹو گے اتنی بڑی حقیقت تمہارے سپرد کر دی جائے گی۔ تم کہتے رہو اداسی اداسی اداسی، جب اداسی، غم، یاسیت
افسردگی ادا نہیں ہوں گے تو اتنی بڑی چیزیں محسوس بھی نہیں ہوں گی۔ اور ان کی ایک بہت انٹرسٹنگ فلسفی ہے، وہ ہے سفوٹ کا نظریہ۔ سفوٹ کا نظریہ یہ ہے کہ لفظ ٹکڑوں میں معنی نہیں دیتا، جیسے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں کی علیحدہ علیحدہ کوئی ویلیو نہیں۔ جب یہ ایک سٹیٹمنٹ یا ایک لائن کی صورت میں یک دم میرے سامنے ظاہر ہوتے ہیں تو ان کا پورا حال مجھ پر آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وجدانی انکشاف ہے یہ برہمن کی ایک جھلک ہے، جیسے بلب ایک دم روشن ہوتا ہے، یک دم روشن ہوتا ہے، اس کے پروسیسز ایک ایک کر کے ظاہر ہمارے سامنے نہیں ہوتے۔ تو معنی وجدانی تجربے کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ بھائی ذرا گاڑی روکیے گا، تو آپ کو یہ پوری لائن ایک ہی معنی یکدم دیتی ہے۔ ارے بھائی بھاگو آگ لگ گئی ہے، ایک معنی آتا ہے کہ بھاگو، ورنہ بھاگو علیحدہ ہے، آگ علیحدہ ہے۔ تو ایک وجدانی تجربہ ہے، اسی لیے وہ گرامر کو ایک روحانی ریاضت کہتے تھے، کیونکہ گرامر ہمیں زبان کی اندرونی ساخت سمجھنے کی کوشش میں مدد دیتی ہے، جس میں برہمن خود کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر جاتے ہیں تو وہ آگ کے بارے میں ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ who are you، تو آگے سے یاوی کی آواز آتی ہے I am what I am and I am what I will be۔ تو ایک گفتگو ہے، یعنی ایک بات ہوتی ہے، بلکہ جو ابھی ہم نے ٹیچنگ اے اسٹون ٹو ٹاک میں کور کیا کہ بنی اسرائیل والے جو نومیڈکس تھے وہ تو حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو گفتگو کا جلال ہے، یہ جو بجلیوں کا کڑکنا اور زلزلہ ہے، ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں۔ تو جو اس کتاب میں روایت موجود ہے جو یہودیوں کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا ٹھیک ہے ان سے جا کے کہو اپنے خیموں میں چلے جائیں، میں اب ان سے بات نہیں کروں گا۔ تو برتری ہری بہت خوبصورت انداز میں یہ بات کر رہے تھے کہ برہمن ظاہر ہوتے ہیں زبان میں، اور ہمیں بہتر سے بہترین الفاظ گرامر کو سیکھنا ہے، ہمیں اپنی زبان کو ممیفائڈ ورڈ حنوط شدہ الفاظ کے سپرد نہیں کرنا، ہمیں صحیح سے صحیح بات کو حسن اظہار میں کرنا ہے، ہمیں ایک بات کہنے کے کئی چینلز آنے چاہیے تاکہ ہم برہمان کو یا حقیقت کو اس کے کئی روپ میں دیکھ سکیں، ورنہ ایک ہی طرح کی آرگنائزیشنل لائف، کیپٹلسٹک لائف، اوورلی اسٹرکچرل لائف ہمیں نظر آتی رہے گی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اقبال ان کی مداحی میں اپنا کلام میں جب زور پکڑتے ہیں تو بال جبریل کا آغاز برتری ہری کے شعر سے کرتے ہیں۔ ان کا شعر یہ تھا کہ آپ پھول کی ایک ایسے ڈنٹل سے یا ایسے ایک پھول کو ہاتھ میں تھام کے اس سے کسی مست ہاتھی کو تو ادھر ادھر کر سکتے ہیں، لیکن آپ نادان آدمی کو آواز و نصیحت اور گفتگو سے بہتر نہیں کر سکتے۔ تو اقبال نے کہا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، ہیرا جس کی بانڈ کاربنز کے بانڈ مکمل ہوتے ہیں، وہ اتنا مکمل ہوتا ہے کہ اسے توڑنا ناممکن ہے، کہ تم پھول کی پتی سے کاٹ سکتے ہو اس سخت ترین پاورفل ترین میٹر کو، مگر مرد ناداں ایک بے وقوف آدمی کے آگے کلام نرم و نازک بے اثر رہتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ اقبال بہت زوراور، اونچی، تلخ ترمی زن چہ ذوق نغمہ کامیابی کرتے ہیں، اتنی ہلانے والی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک سوئی ہوئی اور اپریسڈ اور کولونائزڈ قوم کو جگانا چاہتے تھے، جو اپنے خواب میں کمفرٹیبل تھی اور وہ بہت زیادہ بڑا سمجھتی تھی اپنے دشمن کو کہ یار میں ان سے کیسے آزاد ہو پاؤں گا۔ لیکن اقبال نے صرف بال جبریل میں ذکر نہیں کیا، اور جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سوامی رام تیرتھ اور برتری ہری اور نہ جانے کتنے نام ہیں جو ہمیں اقبال کی شاعری میں ہندوؤں کے ملتے ہیں، اور بلکہ جو گایتری منتر ہے ہندوؤں کا وہ بھی بانگے درا میں آفتاب کے نام سے تشریح ہے، جس کو ہم جلد شامل کریں گے۔ تو جاوید نامہ میں اقبال مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ ملتے ہیں، ہندی شاعر برتری ہری سے ملاقات، جس کا ترجمہ اور بس ایسے گفتگو میں آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ اقبال وہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ اس ہندی شاعر کو دیکھ مولانا روم فرماتے ہیں اقبال کو، جس کی نگاہ کے فیض سے شبنم موتی بن گئی، یعنی اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ کسی شے کو کیسے پکارنا ہے۔ جیسے احمد جاوید صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا نا، بلبلا کہہ کے ہم تنگ پڑ رہے تھے، تو میں نے کہا آبے گل پانی کا پھول۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ اقبال ہمیں برتری ہری کی طرف کتنی پیاری بات دے رہے ہیں کہ اس نے شبنم کو موتی اس کی نگاہ سے بن جاتے تھے، وہ شے کو گفتگو کر کے مکمل کرتا تھا، وہ شے کو ایسا سود دیتا تھا، وہ درخت کو شجر بنا دیتا تھا، وہ باغ کو چمن بنا دیتا تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو
آگے ہے کہ اس پوشیدہ اور باریک باتیں کرنے والے کا نام برتری ہے، اس کی فطرت بہار کے بادل کی طرح ہے، جیسے بہار کا بادل ہر شے کو رنگین کرتا ہے، وہ مٹی جو زرخیز نہ بھی ہو اس کو زرخیز کر دیتا ہے۔ بہار کا بادل زندگی کا پیغام لاتا ہے۔ برتری ہری نے مردہ دلوں، مردہ ذہنوں کو بتایا کہ الفاظ جب اندر جب آواز الفاظ کی صورت میں اندر جاتی ہے اور ذہن کا حصہ بنتی ہے تو زندگی محسوس ہوتی ہے۔ اٹھ جاؤ یہاں سے، باہر نکل جاؤ، پڑھو، یہ الفاظ ہمیں پورے ایکشنز کرواتے ہیں، یعنی الفاظ میں ایک قوت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں حرکت پر مائل کر دیتے ہیں۔ گو کہ گاڈ از ناٹ اے ناؤن بٹ اے ورب، مگر وہ ناؤن ہمیں ورب کی طرف بلاتا ہے، ہمارے اندر حرکت پیدا کرتا ہے۔ وہ بڑی بڑی جو ریولوشنریز کی تقریریں ہوتی ہیں، آئی ہیو اے ڈریم، مارٹن لوتھر کہتا ہے، وہ کیا تھی ایک تقریر، مگر لوگوں کے دلوں میں آگ لگی اور ذہنوں میں نیند دور ہو گئی کہ اب ہم ٹھہر نہیں سکتے، اب اس خواب کو پورا کرنا۔ یہ تقریر تھی۔ برتری ہری کے مطابق حقیقت کا تعین الفاظ کرتے ہیں، جتنے بڑے الفاظ، جس طرح کے الفاظ تم کو استعمال کرو گے، تم اگر سارا دن تو، بلکہ برتری ہری کی بات کو آپ اس طرح بھی سمجھیے نا کہ اگر آپ آرگنائزیشنل لینگویج کا استعمال کرتے ہیں تو تھوڑے دنوں بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے تمام اغراض و مقاصد ایک کلرک کے ہو چکے ہیں۔ آپ ہر لمحے پیسہ، دکان، خرید فروخت، قرض، تو آپ کو لگتا ہے آپ کی زبان نہیں، آپ بس ایک مارکیٹ کے اندر پیدا ہوئے باشندے ہیں۔ لیکن اگر آپ شاعروں کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو تمام طرح کی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پوری کائنات جس میں ستارے ہیں، مچھر ہے، مکھی ہے، پرندے ہیں، جانور ہیں، جن کے لیے ہم سب ایک دوسرے سے انٹریکشنز کے لیے آئے، ان سب سے ایک رشتہ بن جاتا ہے۔ اب تو بہت سنجیدہ پازیٹیوسٹ لوگ بھی فکر کرنے لگے ہیں، یار عرصہ ہوا آسمان نہیں دیکھا، عرصہ ہوا قوس قزح نہیں دیکھی، عرصہ ہوا ہم وہ چھوٹی چڑیا اب نظر نہیں آتی۔ بھائی اب آپ نے گفتگو ویسے بھی نہیں کرنی اس سے، اب اس کی آواز ہمیں سن بھی نہیں سکتے، ہمارے کان بھی ٹیون ہو گئے ہیں 50% آف، نا بائی ناؤ، لیٹس گو اینڈ ہیو فن ٹوگیدر، انہی چیزوں کی طرف، ورنہ چڑیا تو بھی بات کر سکتی ہے۔ تو آگے جا کے اقبال اس سے کہتے ہیں کہ ہم ہنر کی تعظیم کے لیے اٹھے، پھر اس کے ساتھ صحبت سجائی، یعنی ہم اس کے پاس بیٹھے اور اقبال نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ شعر کا سوز کہاں سے آتا ہے، بتائیے خود ہی سے آتا ہے یا خدا سے آتا ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں نا غالب کا بھی تو ایک شعر ہے اسی میں کہ شعر کہاں سے آتا ہے، تو غالب سمجھتے ہیں کہ غیب سے آتا ہے، اور غیب جیسے کوئی خدا کی وہ بانسری ہے جو اس نے اپنے شاعروں کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو شاعر وہاں سے سن سن کے شاعری کرتے ہیں۔ وہ آئینہ ہے نا، ہم کیونکہ شاعر خدا کو استاد ازل، پہلا استاد کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے صرف وہی بیان کرتے ہیں۔ وہ جیسے مولانا روم کے کلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اقبال نے آگے جا کے اپنے کلام کے بارے میں بھی کہا کہ میری ساری انسپریشن اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ بتائیے کہ شعر کا سوز کہاں سے آتا ہے، بتائیے خود ہی سے آتا ہے یا خدا سے آتا ہے؟ تو برتری ہری کہتے ہیں کہ جہاں میں کسی نے نہ جانا کہ شاعر کیا ہوتا ہے، اس کا پردہ اس کی نوا یعنی کہ اس کی شاعری کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ وہ جلتا ہوا دل جو آغوش میں رکھتا ہے، وہ دل یزداں کے سامنے بھی قرار نہیں پاتا۔ شاعر وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے جذبے میں اتنا متحرک، بے چین، بے تاب ہوتا ہے کہ اس کا دل کہیں بھی سکون نہیں پاتا، حتیٰ کہ یزداں و خدا کے آگے بھی وہ تو وہاں بھی وہ بے تاب رہے گا۔ اور اقبال کا مشہور شعر میں اکثر پڑھتا ہوتا ہوں، جو اقبال کہتے ہیں کہ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا میرا دامن چاک یا دامن یزداں چاک۔ وہ اقبال نے یہی تو فرمایا نا۔ تو ہماری جان کی لذت جستجو میں ہے، شعر کا سوز مقام آرزو سے ہے، یعنی وہ آدمی جو روٹی مانگتا ہے اسے روٹی مل جاتی ہے، جو بے چینی، بے تابی، ایمٹی نیس رکھتا ہے، ایبسنس کی طرف کان لگائے رکھتا ہے، ایبسنس پر نگاہ لگاتا ہے، تو پھر ایبسنس کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور وہاں سے کتار اندر کتار پیغام آنے لگتے ہیں اور وہ قلم اٹھا کے شاعری شروع کر دیتے ہیں۔ ہے کہ تو شاعری کی شراب سے ہمیشہ مست رہتا ہے، اگر تجھے یہ مقام مل جائے تو پھر شاعر خود ہائے رہتے ہیں۔ پھر وہ دنیا، آپ کہتے ہو بھائی آؤ یہاں پیسہ کماتے ہیں، یہ ایک عہدہ لے لیتے ہیں، آپ کو کیا پتا، وہ کہتے ہیں کہ غیب نے میرے قلم کو ٹیک اوور کر لی، اس سے بڑا کام اب کیا ہے کہ میں کائنات کا پیغام لکھ رہا ہوں۔ اس پتھر اور اینٹ کے جہاں میں دو شعروں سے بہشت کی حوروں کا دل لیا جا سکتا ہے۔ بس پھر آخر میں اقبال گفتگو مکمل کرتے ہیں اور دوبارہ کہتے ہیں، زندہ رود پکارتا ہے برتری ہری کو کہ میں نے اہل ہندوستان کو پیچ و تاب میں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا راز وقت ہے بے حجاب کہیں،
برتری ہری وہاں پہ ایک بہت ہی اہم پیغام اقبال کو دیتے ہیں. میں وہ بات تجھے صاف صاف بتاتا ہوں جسے ہر کوئی نہیں جانتا. خوش ہے وہ بندہ کہ جس نے دل کی تختی پر اسے لکھا. یعنی وہ چاہتے ہیں برتری ہری. کلام تو اقبال ہی لکھ رہے ہیں کہ اس بات کو غور سے سن لو. یہ جہاں کہ تو جسے دیکھتا ہے خدا کا اثر نہیں ہے، چرخہ تجھ سے ہے، اور دھاگا بھی کہ جسے تو نے کاتنا ہے. یہ چرخہ بھی تو، دھاگا بھی تو. مکافات عمل کے دستور کے سامنے سجدہ کر، کیونکہ عمل سے دوزخ، عراف اور بہشت اٹھے. یعنی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جو اقبال کا ایک ہی اونچی آواز ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ. اور جو اقبال اپنے پیام مشرق میں کہتے ہیں، اور ہم بہت عام کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اس چینل پہ، کہ جب تمہیں لگے کہ کائنات میں کوئی کمی ہے، کائنات پسند نہیں آئی، اچھی نہیں ہے لگی، گفتن کے برہم زن، انسانوں اٹھو، اپنے ہاتھوں سے اس کائنات کو توڑو اور دوبارہ بنا لو جیسی چاہیے. اندھیرا ہے تو دیا بناؤ، جنگل پسند نہیں تو اپنا باغ بسا لو، جنگل کے پودے پسند نہیں اپنے خوبصورت پھول اگا لو. اس کائنات کو بدل لو جیسی تمہیں چاہیے. تم زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہو. تمہارے ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جو بندہ مومن کو دیے گئے، جو اللہ کے ہاتھوں کی طرح اس کائنات کے اندر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے. جد اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. وہ ہاتھ عمل کرنے والے تھے، کائنات کو بہتر کرنے، تحقیق کرنے والے تھے. کوئی مجھے آج کل پوچھے تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں، علم وہ جو تحقیق کی صورت میں سامنے آ سکے، پروڈکٹس بنا سکے. اور تیسرا قوت، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس دور میں. تو برتری ہری کا ایک خوبصورت واقعات کے ساتھ ہم نے آپ کے آگے رکھا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے وہ دوست جو ٹنوں مٹی تلے رینیسانس کی اور انلائٹنمنٹ کی دبے پڑے ہیں، وہ لوکل ہیروز کو بھی آہستہ آہستہ نکال کر لائیں گے اور ان کے آگے بات کریں گے. وہ نو دائی سیلف کا نعرہ بلے شاہ کی آواز کا بھی ہمیں بتانے کی کوشش کریں گے. بہت ضروری ہے نا. وہ جب بتائیں گے کہ ڈیلن تھامس نے کہا کہ ریج اگینسٹ دا ڈائنگ آف لائٹ، تو وہ بات اس سے پہلے میاں محمد بخش صاحب کہہ گئے تھے، لوئے لوئے بھرلا کڑیے جے دودھ بانڈا بھرنا. یا اقبال نے یہی بات ڈیلن تھامس سے پہلے کر دی تھی کہ مجھ کو ڈرا نہیں سکتی شب کی تارکی، اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا. لیکن ہمارے کچھ دوست کالا ہیوم اور کالا روسو اور کالا ہنری ڈیوڈ تھراؤ اتنا کر چکے ہیں کہ ان کو نظر ہی نہیں آئے کہ تہذیب کتنی زرخیز ہے، اور ڈارک ایجز کہہ کے ہمارے کتنے بڑے اثاثوں کو چھپا لیا گیا. وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے پیتھاگورس جس نے پیرامڈ کے اوپر بات کی، ٹرائنگل کے اوپر اتنی بڑی بات کی، وہ 11 سال جا کے مصر پڑھ کے آئے تھے. یعنی مصر میں پیرامڈس پہلے سے موجود تھے. لیکن مصریوں کا رنگ گندمی ہے، اور ان کی زبان ذرا عربی زبان کے آس پاس ہے. تو وہ جو کوگیتو ارگو سم کہہ کے انہوں نے آپ کو مائل کرنا ہے، یہ لوگ کر نہیں پائیں گے. کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم کر کے یہ جو آپ کو پڑھائے چلے جائیں گے کہ کتنی بڑی فاؤنڈیشن اس نے ڈھونڈی، یہ آپ کو بتا نہیں پائیں گے کہ اس نے پورے کے پورے انسان کو کوگنیشن کے سپرد کر دیا. حالانکہ انسان صرف اور صرف احساسات میں مکمل ہوتے ہیں، اور انسان احساسات کی پرورش اور تربیت اب کوئی نہیں کر رہا، جو کہ ایسٹ میں ہوتی تھی. تبھی اقبال نے پیام مشرق لکھا کہ مغرب والو تم لوگ اپنی روحانیت ڈھونڈ کے بھی ٹھٹر رہے ہو، میں تمہیں مشرق سے کمبل لا کے دوں گا، جس کے بعد تمہیں پہلی دفعہ یہ احساس ہوگا کہ تم روبوٹ نہیں ہو، تم نمبر نہیں ہو، تم آدم و انسان ہو.